لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. گزشتہ نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الشاکر الشکور، اس سے متعلق ہم نے کچھ ابتدائی باتیں بتائی تھیں. یعنی الشکر یہ اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ میں سے ہے. الشاکر الشکور یہ اللہ رب العالمین کے لیے کتاب و سنت سے ثابت شدہ نام ہے. عربی زبان میں الشکر اس کا بنیادی طور پر کیا معنی ہے وہ ہم نے بتا دیا، اور قرآن مجید میں الشاکر الشکور اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے جو 6 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ الشکور، 2 مرتبہ شاکر، وہ آیتیں ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائیں. احادیث بھی اس سلسلے میں ہم نے بتائے، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم عطا فرمائے ہیں اس سے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی. آج کی اس نشست میں جو باتیں مجھے آپ کو بتانی ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں بھی اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الشاکر کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو نام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اطاعت کی توفیق بھی اللہ دیتے ہیں. تو اگر ایک بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ثواب عطا کرتے ہیں، اسے اجر عطا کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدردان پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو جو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ سب مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین شاکر ہے بندے کے حق میں. اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں شاکر ہیں کہ اس کا یہ معنی. قرآن مجید میں شاکر اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام علیم اس کے ساتھ مل کر آیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور سورۃ النساء میں بھی جو والمحصنات 5واں جز ہے اس کی آخری آیت کریمہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام شاکر، علیم جو اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے اس کے ساتھ مل کر کے آیا ہے. ان دونوں کا آپس میں ایک ساتھ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس سلسلے میں متعدد اصحاب علم، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی کہی ہے اس بات کو اپنی تفسیر میں رحمہ اللہ. کہا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرتا ہے اور اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، مثلا ہوتا ہی نہیں ایک آدمی بہت قدر کرتا ہے کسی کی، لیکن وہ محنت کرتے ہوئے دیکھ نہیں پا رہا ہے اس کو بھی کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی کہیں کام کرتا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، دوسرا شخص دیکھے گا تو قدر کرے گا نا، دیکھ ہی نہیں رہا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن قدردانی کی کیفیت سے وہ عاری رہتا ہے. دیکھ تو رہا ہے لیکن قدر نہیں کر رہا ہے. لیکن کوئی شخص قدر تو کرنا چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نہیں معلوم. علم میں ہوتا تو کرتا. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ شاکر ہیں، علیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی ایک ایک ادا پتہ ہے، ایک ایک عمل معلوم ہے، اور اللہ شاکر بھی ہیں. اس لیے دو نام ایک ساتھ اللہ نے بیان فرمائے.
انشاءاللہ تعالی میں آنے والی نشست میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو تعریف کرتے ہیں وہ کس کس اعتبار سے یہ معاملہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ کچھ مثالوں سے آپ کو بتاؤں گا، انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو رکھ کر کے، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ آج کی نشست میں اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الشکور، الشکور یہ عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر۔ الشکور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الشکور کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا چھوٹا عمل، آپ کسی چھوٹے عمل کو بتائیے، کوئی چھوٹی نیکی، کوئی چھوٹی نیکی، کسی پر، اور کوئی چھوٹی نیکی، اچھا اور کوئی چھوٹی نیکی، اور کوئی چھوٹی نیکی، اچھا اور کوئی چھوٹی نیکی، اور کوئی چھوٹی نیکی۔ دیکھو الشکور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی ایک چھوٹی نیکی، وہ چھوٹی نیکی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ خود رب کی طرف سے، اللہ ہی کروا رہے ہیں، اللہ ہی توفیق دے رہے ہیں، اللہ ہی دل بدل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اس کو جو ہے مطلب وہ ماحول بنا کے دے رہے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کرے۔ لیکن چھوٹی نیکی ہوتی ہے، اسے ذرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ بنا دیتے ہیں، بہت بڑی نیکی بتا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتا آپ کو؟ فرض کر لو ہمارے گھرانوں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کی چھوٹی سی چیز، ہلکی پھلکی گفتگو یا ان کا کچھ ایسا معاملہ، اگر وہ مثلاً فرض کر لو کہ کوئی بڑا شخص ہماری ضرورت سمجھ گیا اور پانی لا کے دے دیا، چھوٹا بچہ لا کے دے دیا، تو ہم کتنے چرچے کرتے ہیں، کتنی بڑی نیکی سمجھتے ہیں، کتنا نیکی کہہ رہا ہوں، کتنا بڑا معاملہ سمجھتے ہیں، کہاں بولتے پھرتے ہیں اپنوں میں۔ تو کیونکہ وہ ہمارا عزیز ہے، وہ ہمارا اپنا ہے، اس کی چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واقعیت ہے، جو ہم گھر گھر میں تجربہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی بندے سے ایک نیکی کرواتی ہے۔ چھوٹی نیکی ہوتی ہے، بہت بڑی نیکی کر دیتے ہیں، چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں چھوٹی نیکی پر۔ تو الشکور ہے اللہ رب العالمین، یعنی اتنی نیکی پر اندازہ لگا لیجئے، میں آگے کچھ مثالیں دوں گا، اللہ تعالیٰ بہت عظیم بنا دیتے ہیں اس نیکی کو، کیونکہ شکور ہے اللہ رب العالمین، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو قرآن مجید میں الشکور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام غفور کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی نیکی کو اتنی بڑی کرتے ہیں، اتنا عظیم معاملہ کر دیتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کی جنت دے دیتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب بھی شکور کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، وہاں پر ازدیاد کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑا کر دیں گے، بڑا چڑھا کر دیں گے۔ میں نے بہت ساری آیتیں گزشتہ درس میں پڑھ کر کے سنائی تھی آپ کو۔ مثلا سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے کہا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ دیکھ رہے ہیں نا، شکور اس نام کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں کہا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ کوئی نیکی انجام دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک عظیم نیکی بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ ان اللہ غفور شکور، ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ سورۃ التغابن اس کی بالکل آخری میں اللہ نے کہا، آخری آیت سے پہلے آیت، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شکور اللہ رب العالمین کا جو نام ہے وہ یہ کہ بندے کی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ رب العالمین اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسے بڑی نیکی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ احادیث میں خصوصیت کے ساتھ ابھارا گیا کہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی کر دیں گے، اس کو اللہ بہت بڑی کر دیں گے اس کو۔ یہ نہیں کہ جو ہے مطلب تم نے حج کیا تو تمہارے لیے جنت، بہت بڑی عبادت۔ حج کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے نا۔
ہر پہلو سے بڑی عبادت ہے، لیکن چھوٹی نیکی کو آدمی ہلکا نہ سمجھے. کیوں؟ اس چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت بڑی کر دیتے ہیں رب العالمین. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ میں، حدیث کے راوی ہیں ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. لیکن کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے. اگر ہماری کسی چھوٹی نیکی کو کوئی اور شخص کہے گا کہ بھی اس نے کیا اس نے کیا دین کی خدمت کر دی، اس نے کون سا بڑا معاملہ کر دیا، اس نے کیا کر دیا بھی اس نے. مثلا فرض کر لو ایک آدمی نے کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اس طرح کے دینی مرکز کے لیے یا کسی بھی جو ہے مسلمان اور اسلام کے لیے کہیں بھی ایک بڑا تعاون کیا، اور ایک شخص نے دور سے دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو سبحان اللہ، اللہ کے دین کے لیے کتنا بڑا کام کیا. آپ نے ایک نیکی کو دیکھ کر کے جو اچھا سمجھا نا، وہ آپ کی نیکی آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گی، وہ نیکی اس کے لیے جنت کا سبب بن جائے گی. بتاؤ ہوگی آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کا جب سامنا ہوتا ہے، مواجہت ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اس طرح سے آپ ملاقات کر رہے ہیں کہ بھی آپ اس کے دین سے، اس کی عبادتوں سے، اس کے تشخص کے، اس کی شخصیت سے، جو اللہ کے دین سے جڑا ہے، آپ ہر پہلو اس کے لیے خوش ہیں. آپ بھلے ہی آپ کے ساتھ معاملات میں کوئی معاملہ ہو گیا کسی طرح سے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اس نے قبول کیا ہے نا، اس پہلو میں آپ سے راضی ہوں، اس پہلو میں خوش ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے ہم ایک خاندان کے مسئلے کو لے کے کہتے ہیں کہ وہ جیسا تیسا بھی، وہ ہمارے خاندان کا ہے. جو گرمی ہم یہاں دکھاتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے، کہ یہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں پیدا کیے ہیں، یہ اس مقصد پر ہے. اس وجہ سے ہم آپ کے لیے مسکراہٹ، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر و تحمل کے ساتھ آپ کے لیے یہ چیز، یہ جو چھوٹی سی جو نیکی ہے سبحان اللہ نے ایک عظیم نیکی اللہ بنا دیتے، اس کو ایک عظیم نیکی بنا دیتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم دونوں میں کتاب الزکوٰۃ میں، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کا ذکر فرمایا تو آپ نے بار استغفر اللہ، اعوذ باللہ من النار، استعاذہ کر رہے ہیں. اور جہنم کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشانی پر اتنا پسینہ کہ آپ نے 3 مرتبہ پوچھ رہے تھے کپڑا لے کر کے. یہ صورتحال ہو گئی تھی. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث ہے متفق علیہ، لیکن الفاظ صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ. ایک کھجور جو ہوتا ہے نہیں، کہا کہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صحیح کسی کو دے دو. مثلا بھئی آپ ایک گلاس پانی ہی دے دو، ایک چائے پلا دو کسی کو، کوئی محتاج ہے تو. آپ کے پاس صدقہ کرنا ہے تو اتنا بھی کر دو. آپ کے پاس پاپڑ ہے نا، وہ دے دو. آپ کے پاس سمجھ رہے نا کیا ہوتی ہیں ہمارے گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں، جو معمولی چیزیں جو 5-10 روپے میں مل جاتی ہیں، اس سے بھی کم میں مل جاتی ہیں، آپ وہ دے دو. یعنی یہ چیز اربوں کے اعتبار سے آپ نے کہا، جو آپ کے مخاطبین تھے، کہا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا اور اس کا بھی کوئی حصہ. ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں، رمضان میں کھجور رہتا ہے، لیکن سال بھر میں جو ہمارے پاس میسر ہے، اور ہلکی پھلکی چیزیں جو جسے ہم حساب کتاب بھی نہیں لاتے ہیں، جو ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ہلکی پھلکی چیزیں یہ دینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہا کہ اگر آپ کے پاس وہ بھی تو آپ صدقہ کر دو، آپ کی نجات کے لیے. ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ، فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے تو ایک اچھی بات تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی زبان سے طیب الفاظ تو نکل سکتے ہیں، آپ اپنی ذات کو، اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو خباثت سے دور تو رکھ سکتے ہیں، بچائے تو رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے طیب الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے
پاکیزہ زبان بھی استعمال نہیں کر سکتے تو پھر کیا بچا آپ کے پاس؟ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کی کبھی تجوریاں بھری رہتی ہیں، کبھی اچھی خاصی دولت رہتی ہے، کبھی دو پیسے نہیں رہتے جیب میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے اس سے۔ اسلام جذباتی دین نہیں ہے نا، حقیقت پسند دین ہے۔ انسان کی کبھی یہ حالت ہوتی ہے، کبھی یہ حالت ہوتی ہے، لیکن فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بول، ایک پاکیزہ بول، ایک عمدہ بول، ایک مٹھاس، ایک اچھی بات کر کے بھی آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے سکتے ہیں۔ یہ بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ جو چھوٹی نیکی ہے نا، آپ کی آدھا کھجور، آپ نے کسی کو دیکھ کے جو مسکرا کر کے ایک اچھی بول بولی نا آپ نے، وہ بھی ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، چھوٹی نیکی میرے نزدیک اللہ اسے اتنی بڑی کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے آپ، جنت کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، کتنی مہنگی مخلوق ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے۔ انسان کی عمر دیکھو آپ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے، کتنے کام کرتا ہے وہ، عبادتوں میں غفلت ہوتی ہے، معاملات میں جو ہے اونچ نیچ ہوتی ہے، کتنے معاملات میں چوک ہوتی ہے۔ کیا اتنی چھوٹی نیکی کو اللہ اتنی بڑی کر دیں گے کہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم سے بچا دے رہے ہیں، اس کی قیمت پر اس کی عوض ہمیشہ کی جنت دے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا مل جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکور ہیں، دیکھو اللہ اکبر، کہ چھوٹی نیکی کو کتنا بڑا کر دے رہے ہیں۔ ایک مسکراہٹ جو مومن کی کسی مومن کے حق میں ہو رہی ہے، اس کے بدلے جنت مل جا رہی ہے، تو اللہ شکور ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وسعت دیکھو اس کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، یہ حدیث جو ہے اس کی ہے صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کی، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ۔ بدری مطلب وہ بدر میں بھی شریک تھے، اور بدر میں انہوں نے سکونت بھی اختیار کی۔ بدری اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدر میں شریک تھے، ابو بکر بھی تو بدر میں شریک تھے، عمر بھی تو شریک تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، تو سب کو بدری لگائیں گے نہیں، یہ بدر میں گھر بھی بنایا تھا انہوں نے، اس وجہ سے البدری۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، ایک شخص کہا کہ جاء رجل بناقۃ مختومۃ، ایک اونٹ نہیں، ختام یعنی اس کے منہ پر ایک طرح کا جو ہے مطلب کپڑا اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا، جیسے منہ میں ناک میں ڈال کر کے مستقل انداز میں اونٹ کو تیار کرتے نا، اور پھر جب آدمی جو ہے سواری کر کے بیٹھتا ہے تو مضبوطی سے پکڑ بھی سکتا ہے، اس انداز میں پکڑ سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا آسانی سے، اور اونٹ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور اونٹ قابو میں بھی رہے گا۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ تو اس طرح کی اونٹنی لے کر آئے ایک صاحب، اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہذہ فی سبیل اللہ، میں نے اس اونٹنی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا لک بہا یوم القیامت 700 ناقۃ کلھا مختومہ، کہا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں 700 اونٹنیاں دیں گی، اور سب کے سب اسی طرح سے مختوم ہوں گی، سب کے سب جو ہے مطلب کس کر کے مضبوطی سے بندھی ہوئی ہوں گی۔ یعنی آپ جنت میں جہاں چاہیں اس کے بیٹھ کر کے آپ سیر کیجئے۔ آپ مختومہ، کلھا مختومہ جو کہا، امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ، یہ اہتمام یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے تم نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی نا، جو تم نے خرچ کیا نا، ویسی تم نے پورے شاندار شوکت اعزاز کے ساتھ تمہارے لیے تکریم کے ساتھ کلھا مختومہ کہا۔ ایک دے رہے اونٹنی آپ، اور آپ کو کہاں دی جا رہی؟ غور کیجئے آپ، انہوں نے کتنی اونٹنی دی، ان کو کتنی اونٹیاں دی جا رہی، لیکن کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ 700 اونٹیاں دی جائیں گی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں کے لیے دی جائیں گی؟ یہ جنت میں نا، یعنی 700 اونٹیاں دی جا رہی ہیں، اور جنت پھر وہ کس کے عوض میں؟ ان کا اخلاص، ان کی نیک نیتی جو اللہ کی خاطر جو انہوں نے کیا نا، اس کے لیے تو جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ یہ ایک اونٹنی کے بدلے تو 7 اونٹنیاں، وہ جہاں اونٹنیاں رکھے گا کہاں کے لیے ہیں؟ جنت میں نا۔ تو گویا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا کچھ نعمتیں عطا کریں گے ان کو۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے الواسع پر جب ہم نے درس دیا تھا نا، وہاں ہم نے اس نکتے کو بتایا تھا، یعنی جو ایک بالی جو ہوتی ہے نا، یعنی اس میں ایک حبہ ہوتا ہے،
انسان ایک دانہ ڈالتا ہے نا زمین میں، ایک دانہ ڈالتا ہے تو ایک بالی جب نکلتی ہے تو ایک بالی میں یعنی 100 بالیاں 100 دانے زمین میں ایک انسان دانہ ڈالتا کتنا؟ ایک، اور اس میں جو بالیاں نکلتی ہیں 7 بالیاں نکل رہی ہیں، ہر بالی میں کیا ہو رہی ہیں؟ 100 دانے، 700 ہو گئے نا، اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے رسول نے وہ صحابی سے کیا کہا؟ لک بہا یوم القیامت 700 ناقۃ کلھا مختومہ، ایک دانے کے بدلے 7 سنبل۔ دیکھ رہے ہیں آپ موافقت، دیکھ رہے ہیں اس آیت میں اور اس حدیث میں، ایسے نوازتے ہیں رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ واسع ہیں، یعنی کشادگی دینے والے ہیں رب العالمین۔ بندے کا جو اتنی چیز تھی اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ان تک حسنہ کہا اللہ تعالیٰ نے، حسنہ تو عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ نکرہ ہے نا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی ادنا سے ادنا بھی نیکی ہو تو اللہ نے کہا کہ یضاعفها، اسے اللہ تعالیٰ خوب بڑا چڑھا کر خوب دیتے ہیں۔ کبھی ایک شخص اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے چھوٹی سی ادنا چیز سے خوش ہو کر کے اسے وہ چیز دے دیتا ہے جسے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کے لیے تو اتنی چیز کافی تھی، اتنا نہیں، مطلب وہ دل آ گیا ان پر، ایسا نچھاور کر دیتے ہیں۔ ہم بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے رہتے نا کہ کسی بندے کی چھوٹی سی، اپنے مملکت کے کسی فرد کی چھوٹی سی ادا ان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اسے اتنی زمین، اتنی جائیداد، اتنے باغات، اتنے خزانے کھول دیتے ہیں ان کے لیے۔ کبھی چھوٹی سی ادا پسند آتی، بات جب رب کی ہو، اللہ اکبر، بات جب رب کی آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ شکور کی آئے، تو بندے کی چھوٹی نیکی کو اللہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، جو صرف آخرت کی فکر کرتا ہے، مطلب وہ ہر پہلو یہی سوچتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کا مستحق ہو جاؤں، ہر پہلو اسی لیے کوشش کرتا ہے، ہر باب میں، ہر معاملے میں، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہنم سے بچ جائے۔ بات یہ تھی کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اخلاص ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، گھر میں ہمارے معاملات ہیں، خرید و فروخت ہو رہا ہے، اب ہم درس دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہر معاملے میں یہی ہونی چاہیے کہ ہماری نجات ہو جائے، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس میں خلل نہ آ جائے، یہ مقصود ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ من اراد الآخرہ، یہ نہیں کہ آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھی کیا، آپ نے صدقہ و خیرات اللہ کے لیے کیا، بات وہاں تک مت روکیے، وہاں سیمٹ کی مت رکھیے، ہر پہلو میں کسی طور پر بھی، دنیاوی عام ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ من اراد الآخرہ، اور کہا وسعى لها سعیها، سعی کے معنی ہی آتے ہیں ایک تھوڑی سی ہلچل۔ بھئی ایک آدمی رات میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے ہم کیسے جاتا ہے، پرسکون انداز میں جاتا ہے، لیکن صبح میں کسی ہم آدمی کو دیکھتے ہیں کام کاج کے لیے جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، ٹہل کر کے جاتا ہے کیا؟ اس کی چلن بتا رہی ہے کہ وہ ایک بامقصد چلن ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے، وہ ایسے ہی نہیں جا رہا ہے کہ بھئی ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہے، معلوم ہے کہ 8:30 بجے بس ہے تو کیسے جائے گا اپنے گھر سے نکل کر، اس کی رفتار بتا رہی ہے کہ وہ کس انداز میں کہاں جا رہا ہے، وہ رات میں ٹہلنے کے لیے نہیں جا رہا ہے نا۔ تو گویا کہ اس کی جو اس طرح کی جو چلن ہوتی ہے نا کہ ایک بامقصد چلن، اسی کے لیے عربی زبان میں سعی کا لفظ آتا ہے۔ کہا کہ وسعى لها سعیها، یعنی مومن کا رہن سہن بتاتا ہے کہ جو ہے وہ ایک بامقصد انسان ہے، وہ ایک طرح کے غافل انسان نہیں ہے، وہ مست رہنے والا آدمی نہیں ہے، وہ لگ رہا ہے کہ ہر پہلو وہ کچھ کر رہا ہے تاکہ اس کی نجات ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم وہ سرخرو ہو جائے۔ کہا کہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، میں نے کہا نا کہ ہر آدمی تو صبح کو 8:30 بجے نکل کے بھاگتا ہی ہے، لیکن وهو مؤمن، ایمان کے حالت میں مومن ہو تو پھر یہ سعی اس کی مشکور ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہا من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، کہا مشکورا۔ ایسے لوگوں کا چلنا پھرنا، ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کی حرکتیں، حرکت سے مراد چلنا مطلب ان کے دین کے اعتبار سے، ان کی اپنی دنیاوی اعتبار سے جو ان کے کام کاج ہیں، فعال ہیں، متحرک ہیں،
تو یہ پھر مشکور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کو خوب خوب قدر کی جائے گی، خوب خوب قدر کی جائے گی. چھوٹی سی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کر دیں گے. اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ. تو ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا مقدم ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کا نام ہے شاکر، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی نیکیوں کی بنیاد پر ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنی محبت ان کے لیے جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کا مستحق بنا دیتے ہیں. کس طرح سے اللہ رب العالمین ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کی شکر گزاری کی وجہ سے ان کو نعمتیں کیسے عطا کرتے ہیں، میں کچھ حیران کن مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کتاب السنت کی روشنی میں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کچھ عبارتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا. آج کے درس کے لیے اتنی ہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پڑھنے اور اسماء حسنہ کو پڑھنے کا جو مقصود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعارف ہونے، اللہ کی قربت اختیار کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے، کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.